السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقوله الحق صلوات أما بعد فقد قال سبحانه في كتاب مبين ہمیں جو لیا قرآن سے لیا، ہمیں جو ملا قرآن سے ملا۔ بابا زبان صلوات پہلا سوال ہے، میں ہر سال بتاتی ہوں کہ محرم میں اپنے مرحومین کی فاتحہ یا جمعرات کو جو ہم فاتحہ کرتے ہیں وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ سب ذرا متوجہ ہوں اور غور سے سنیں۔ فاتحہ ہے قرآن پڑھ کے بخشنا، اس میں کھانا شامل کر لیں تو اور بات ہے، اس میں کوئی پانی شامل کر لیں تو اور بات ہے۔ محرم ہو، رمضان ہو، 12 مہینے میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ نہ کریں۔ ہم اپنے مرحومین کے لیے جو فاتحہ کرتے ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہمارے لیے جمع ہوتا ہے اوپر والے بینک میں۔ یہ سب غور سے سنیں، ہم یہاں ایک درود پڑھ کے اگر کہتے ہیں نا کہ اس کا ثواب ہمارے بزرگوں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، بڑے نانا دادا ہیں، ان کو پہنچے تو اس کا حصہ ہمارے لیے بھی اوپر جمع کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے فاتحہ پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب ایک مشترکہ فاتحہ ہوتی ہے، ہم جمع ہی مجلس حسین میں ہوتے ہیں، اور مجلس حسین زیادہ تر جو لوگ کرتے ہیں وہ محرم میں کرتے ہیں۔ تو جب ایک مجمع مل کے ایک فاتحہ کرتا ہے تو نہ جانے کس کی فاتحہ میں وہ اثر ہو کہ اس کی سختی کم ہو جائے۔ یہ کوئی نہیں پتا کہ میری قبول ہے یا آپ کی قبول ہے یا کسی بچے کی قبول ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، یہ ہم انسانوں کے لیے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ جہاں ذکر حسین ہوگا وہاں عرش والے آتے ہیں۔ باہر آواز آ رہی ہے جی؟ آپ کی آگے سے ہاں نہیں آ رہی۔ جب عرش والے اس فاتحہ میں ہمارے ساتھ وہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے مرحومین کو اجر کیا ملے گا۔ ان کے تو اگلے پچھلے گناہ کیا، وہاں پہ ان کے لیے نہ جانے کیا کیا بن جائے گا۔ اس لیے جب عرشی جس صحبت میں بیٹھیں، کل والی بات آ گئی کہ جن کے ساتھ بیٹھیں گے ہم ان سے کیا لیں گے؟ ہم ان سے ہدایت لیں گے، اور جب ہم کہیں گے کہ فاتحہ تو وہ بھی ہمارے ساتھ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور یہ میں مذاق یا خود کی بات نہیں کر رہی، یہ طے ہے، جہاں پہ مجلس حسین وہاں پہ سرور انبیاء، وہاں پہ فاطمۃ الزہرا سلام علیہ، وہاں پہ ہما صلی اللہ، وہاں پہ علی مرتضیٰ، وہاں پہ 12 آئمہ چہارہ معصومین آ گئے، جہاں پہ یہ آ گئے تو جہاں پہ سردار آئیں گے وہاں پہ غلام بھی آئیں گے۔ یعنی اس مجلس میں، اس محفل میں 1,24,000 انبیاء آئے، اور جس 1,24,000 انبیاءوں کے ساتھ وہ ولی بھی آئے جن کے مزاروں پہ جا کے آپ منتیں مانتے ہیں۔ بولیں تو صحیح، نہیں مانتے؟ سخی کے پاس نہیں جاتے؟ جاتے ہیں نا، خود کوشش کر کے جاتے ہیں۔ پاک بی کی دامن نہیں جاتے؟ کربلا نہیں جاتے؟
کہاں نہیں جاتے؟ جہاں علم لگا ہو، ہمارا یقین ہے وہاں عباس موجود ہوتے ہیں۔ صبح کے ساتھ دل بولا علی میرا مشکل کشا مولا، علی مولا، مل کے جواب دیں، میرا مشکل کشا مولا، علی مولا، میرا حاجت روا مولا، بے شک، میرا حاجت روا مولا، علی مولا، علی علی اکبر حیدری، اللہ صلی اللہ۔ بلکہ میں کہوں گی کہ جو آگے پیچھے فاتحہ نہیں کرتے وہ محرم میں ضرور کیا کریں، کیونکہ جہاں ذکر حسین پہلے ہوگا ایک تو وہ اجر پہنچے گا، جب وہ فاتحہ ہوگی وہ اور اس میں برکت ڈلے گی، اس کی تاثیر اور ہو جائے گی، کیونکہ جنہوں نے ہمیں قرآن دیا ہے جب ناطق قرآن اس میں شامل ہو جائیں گے تو اس قرآن کی فضیلت کتنی بلند ہو جائے گی، اور جب وہ بلند فضیلت والا قرآن آپ اپنے مرحومین کے لیے پڑھیں گے تو اس کا اجر ان کو کیا ملے گا اور آپ کو کیا ملے گا۔ اچھا، یہ بڑی اچھی بات انہوں نے پوچھی ہے کہ جب ایک قرآن آپ نے پورا مکمل کر لیا قرآن پاک تو کیا ہم ایک بندے کے ہدیہ کر سکتے ہیں یا اس کی فاتحہ کر سکتے ہیں؟ ہدیہ ہم کرتے ہیں ائمہ طاہرین کو، ہدیہ کا مطلب ہے تحفہ، تحفہ ہم قرآن کا پیش کر سکتے ہیں جن کا قرآن ہے، جن کا قرآن ہے، جنہوں نے قرآن دیا ہے ہم ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ باقیوں کے لیے فاتحہ یعنی دعا، وہ پڑھ کے ہم دعا ان کے لیے کر سکتے ہیں، کسی ایک بندے کو نہیں، ہم جس کو چاہیں اس کا نام اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ کسی کے دل میں خیال آئے کہ شاید اس کا اثر کم ہو گیا، جتنے نام جوڑتے جائیں گے اس کی فضیلت بڑھتی جائے گی۔ نہ جانے جیسے ایک بینک میں پیسے جمع ہیں تو کئی بینکوں میں بونس ساتھ ملتا ہے، پوچھا جائے تو کیوں ملتا ہے؟ کہا جی سکیم نکالی ہے، تو سمجھے یہ ایک سکیم والا حساب ہو گیا اوپر۔ جب ہم نے کہا نا ان کے پیچھے جن کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، تو ان کے صدقے میں مالک کسی کا اجر تو رکھتے نہیں، مالک کہیں گے اس نے میرے بندے کے لیے دعا کی ہے تو میں کیوں نہ اس کے لیے آسانی کر دوں، وہ آخرت بھی آسان ہے دنیا بھی آسان ہے۔ اس لیے آپ ایک فاتحہ، اب میں تو ایک ہی دفعہ پڑھتی ہوں اور آپ لوگ اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں کہ میں صرف اپنے والدین کا نام نہیں لیتی، میں ان کا بھی لیتی ہوں جو دنیا سے جا چکے، میں ان کا بھی لیتی ہوں جن کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں۔ مطلب فاتحہ کرتے کرتے میرے ذہن میں بھابھی فرزانہ جمال بھائی کی مسز آ گئی، میں نے ان کا بھی ذہن میں رکھا کہ ان کو بھی، کیوں؟ یہ میرے پہ فرض ہو گیا کہ اگر مجھے کوئی یاد آتا ہے یہاں بیٹھ کے یا کہیں مجلس پڑھ رہی ہوں، اور صبح نماز شب میں خاص طور پہ جب ہم مرحومین کے لیے مجلس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 40 مومن ضروری نہیں کہ آپ کے خاندان کے ہوں، وہ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے کوئی احباب ہوں، کوئی دوست ہوں، کوئی محلے دار ہوں، کوئی عزیز ہوں، کوئی جاننے والے ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آپ نام لیں۔ بلکہ آپ سب سے آسان طریقہ نماز شب میں اللہم اغفر مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، یعنی وہ بھی آ گئے جن کے نام آتے ہیں جن کے نہیں آتے، اس لیے سب کو وہ فاتحہ اور وہ اجر اور وہ عظمت ان کو پہنچے گی، اور فاتحہ محرم میں ضروری ہے تاکہ ہمارے جو دنیا سے جا چکے ہیں اگر ان کو عالم برزخ میں آزادی نہیں ہے، آپ پلیز متوجہ ہوں، آگے بیٹھ کے گھرداری کی باتیں بعد میں کر لیں، کیونکہ جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کا کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایک لفظ سن لے۔ سب مرحومین کی بخشش کے لیے بلال تار سلوات۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और ये बात तय है कि ज़रूरी नहीं है हर कोई फातिहा करता हो। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, मेरे पास आके लोग पूछते हैं बाजी हमने तो कभी ख़त्म ही नहीं दिलाया, हमने तो कभी किया ही नहीं। और बादशाहों का इजाज़ है, मैं गुनाहगार किसी काबिल नहीं हूँ। गाज़ी शहनशाह का करम है कि मैंने अहले हदीस लोगों को फातिहा पे लगा दिया, वो फातिहा करते हैं और खाना देते हैं अपने मरहूमीन का। और ये मैं कहती हूँ मौला जी आपने मेरी कोई ड्यूटी लगाई हुई है तो मैं बड़ी ईमानदारी से वो निभा जाऊँ। दुरूद पढ़िए बाबा से बोला। और दूसरा एक बड़ा ख़ास सवाल जो मुझे बाहर से किसी बच्चे ने भेजा है कि क्या जी घर में कुत्ता रखना चाहिए? कुत्ता बेशक वफादार है, बहुत वफादार है, इतना वफादार है कि सखी ने खुद को सगे कुए शेर यज़्दा कहा है। मतलब कि वफा की वो मेराज है कुत्ते के पास कि एक वली ने, एक कलंदर ने अपने आप को कुत्ता कहा। कहाँ का? अली के। लेकिन कुत्ता घर में रखना चाहिए या नहीं? हमारे बड़ों ने भी कहा, हमने भी पढ़ा कि जी वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आता। तो मैं सबके लिए ये ज़रूरी है बताना कि कुत्ता एक निजस जानवर है, निजासत है। तो वहाँ रहमत का फरिश्ता क्या, बल्कि आप सुन के हैरान होंगे कि वो फरिश्ता भी उठ के चला जाता है जो आपकी नेकी लिखता है। जो सीधे हाथ पे आपका फरिश्ता 24/7, यानी कि उसको ना नींद आती है, ना वो ऊँघ लेता है, ना वो कभी बैठता है, वो हमेशा आपके कंधे पे रहता है। वो भी वो जगह छोड़ देता है जिस जगह कुत्ता रखा जाता है। 4 दीवारी में कुत्ता रखा जाए वहाँ नमाज नहीं हो सकती, चाहे आप उसे जितना मर्जी पाक कर लें। आपने बेशक उसे अगर आपने रखना है पहरेदारी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए अगर आपने रखा है तो वो घर की हद से बाहर रहेगा, घर की हद से बाहर रहेगा। क्योंकि हम जिनको मानते हैं ना, जो हमारे मौला हैं, अगर कोई गुंजाइश होती तो कुत्ता उनके शहर में जाने की इजाज़त होती। नहीं समझ आई? मुझे लगता है ज़्यादा प्यार है कुत्तों से सबको। नादर बादशाह ने उस मलंग से एक ही सवाल किया था कि तू बड़ा अली अली करता है, तेरे पीर की खूबसूरती क्या है, तेरे पीर की शान क्या है? कहा मेरे पीर की बड़ी शान है। कहा कहाँ है? कहा पर्दा कर चुके। कहा मिल सकते हैं? कहा मिल सकते हैं। कहा कैसे? कहा वहाँ जाना पड़ेगा। कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि तेरे बादशाह, तेरे मौला का शहर आ गया? तो कहा वहाँ पे 3 निशानियाँ हैं और सबको ये निशानियाँ याद हैं। क्या? नए बच्चों के लिए ये बात है, गौर से सुने। उसने कहा 3 निशानियाँ हैं। पहली निशानी, मेरे पीर के शहर में कुत्ता नहीं जा सकता। सबसे बड़ी निशानी कि मेरे पीर के शहर में, घर में नहीं, शहर में कुत्ता नहीं जा सकता। दूसरा, शराब नहीं जा सकती, यानी नशा नहीं जा सकता। तीसरा, बादशाह जितना मर्जी बड़ा है ताज पहन के नहीं जा सकता। थक तो नहीं गए? आप लोग खुद ही लेट आते हैं। मैंने तो बात पूरी करनी है, अब शुरू कर ली है, क्योंकि सिर्फ आप नहीं सुन रहे, बड़ी दुनिया सुन रही होती है। वो फिर कहते हैं बाजी बात पूरी बता दिया करें। आज बेशक मौला बार बार बुलाए, फिर बुलाए, आप जाते रहे, नजफ की गलियों में फिरते रहे और बादशाह जरी को बोसा देने की ताकत नसीब करे।
ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم بوسہ کر سکیں، ہماری زبانیں اطہر سے پاک ہوں۔ اب نادر بادشاہ نے کیا کیا؟ تاج سر پہ پہنا، تیز رفتار گھوڑا لیا، یاد رہے تیز رفتار گھوڑا، سر پہ تاج، بغل میں شراب کی بوتل، آگے آگے کتا۔ کس کو آزمانے چلا؟ کائنات کے مولا کو، کائنات کے مولا کو آزمانے چلا بادشاہ۔ بادشاہ بھی چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، کتنی ریاستیں اس کے انڈر آتی تھیں۔ جب چلا تو جب حد شروع ہوئی نا نجف کی، تو اب سب جو گئے ان کو پتہ ہے، جو نہیں گئے مولا ان کو بلائیں۔ تو وہ نجف اونچا ہے، جو مولا کا روضہ ہے اور وادی اسلام یہ اونچا ہے، باقی شہر نیچے ہے، اور آج بھی وہ اتنا ہی نیچے ہے جتنا آج سے پہلے تھا، لیکن کنسٹرکشن اس طریقے سے کی گئی ہے کہ وہ فیل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ روضے کی دوسری طرف اتریں تو آپ کو فیل ہوگا کہ کتنی بلندی پہ آقا کا روضہ ہے اور وادی اسلام کتنا بلند ہے۔ کتا جو آگے بھاگتا ہوا جا رہا تھا نسلی، جب حد شروع ہوئی اللہ جانے اس نے گھٹنے ٹیکے یا ریت میں دھنس گیا۔ اب اسی کتے کی وجہ سے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، نادر بادشاہ منہ کے بل زمین پہ آیا، تاج کہیں رہ گیا، شراب کی بوتل کہیں رہ گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرے مولا کا شہر شروع ہو گیا۔ پھر نادر بادشاہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوا۔ تاریخ لکھتی ہے نادر بادشاہ وہاں پہ ہاتھ اور پیروں کے بل پہ ہو کے جیسے ایک کتا چلتا ہے ویسے چلا، اور مولا کائنات کی زری کے پاس گیا، وہاں پہ اپنے سپاہی سے کہا یہاں پہ ایک رسی لگا، وہ رسی میرے گلے میں باندھ، جب تک آقا حکم نہ دے وہ رسی نہ کھولنا۔ رسی گلے میں آئی، جیسے ہی نادر بادشاہ جھکنا شروع کیا رسی خود بخود کھلنے لگی۔ کہا نادر تیرا آنا قبول ہے۔ مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے۔ اچھا کرتے ہیں، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، بے شک، ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے۔ اچھا، اے منکر زباری علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے۔ نعرہ حیدری۔ اب جو بھی کتا ہے، اب آگے آپ کی عقل ہے، میں نے آپ کو اشارہ دینا ہے۔ اب جو بھی کتا ہے، اب جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے آپ کا کہنا جواب میرے لیے، تاکہ تائید ہو جائے کہ میں نے بات ٹھیک کی ہے۔ اب جو جب سے جب تک جہاں جہاں کتا ہے اس کا کام نہیں جہاں مجلس حسین ہو، جہاں ذکر پاکوں کا ہو، جہاں عرشی آئے ہوں، جہاں فرشی بیٹھے ہوں، جہاں ملائک پہنچے ہوں،
جہاں رحمت کے فرشتے بھیک مانگ کے کہتے ہوں باری تعالیٰ اس جگہ مجلس حسین ہے، مجھے وہاں پہ آج جانے کی اجازت دی جائے، باقی ڈیوٹیاں میری ختم کر دی جائے۔ جب رحمت کا فرشتہ جس مجلس میں آنے کی اجازت رب سے مانگے، اس مجلس میں کوئی نجس آ ہی نہیں سکتا۔ اب جتنے یہاں بیٹھے ہیں سیاہ لباس پہن کے، گھر کی فکر چھوڑ کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے، یقین مانے میں سارا دن ساری رات سوچتی ہوں میں کیا ایسا کروں کہ میرا مومن کوئی تنگ نہ ہو، گھر جا کے یہ نہ کہے کہ باجی کی طرف ہمیں یہ تکلیف ہوئی، ہمیں پانی نہیں ملا، ہمیں سبیل نہیں ملی۔ اور دعا کریں کہ میں نے جو سوچا ہے وہ کر پاؤں تاکہ میرے مومن کھلے بیٹھے، اور میں اتنا ٹھنڈا اس کو کر دوں کہ میری بہنیں بیٹھی رہیں، وہ کہ ہم بیٹھی ہیں، خوشی سے بیٹھی رہے، کسی کو گرمی نہ لگے، کوئی تنگ نہ پڑے، کیونکہ ہمیں تو ٹھنڈک ہے نام علی سے، ہمارے اندر ٹھنڈے ہیں، پرسکون ہیں ہم، ہمارے پیر بڑے لجپال ہیں، اور یہ عظمتیں، یہ قربتیں الہی ایویں نہیں ملی انہیں، ایویں نہیں مالک نے سب کچھ نچھاور کر دیا ان پہ، ایویں نہیں دے دیا ان کو کہ یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، جنت تمہاری دنیا تمہاری، کربلا معلیٰ تمہارا، عرش معلیٰ تمہارا، جنت کے ساز میوے تمہارے، لولو مرجان تمہارے، کائنات کی ہر خوبصورت چیز تمہارے نام کر دی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، حسین یاد رکھنا، میں نے ایک کنبہ اختیار کیا ہے جسے شیعہ کہتے ہیں، میں نے وہ بھی تمہارے نام پہ کر دیا ہے۔ میں نے وہ بھی تمہارے نام کر دیا۔ کس طرح اکیلی صرف کربلا فتح حسین نے نہیں کی، سب کا حصہ ہے۔ لاہور والی بی بی منسوب ہے مولا کائنات کی بیٹی کے نام سے، اگر آپ کہیں گی تو ان کی تفصیل بھی آپ کو بتا دوں گی، لیکن ایسا لوٹی کہ سال پتہ ہی نہیں۔ جب کوفے سے روانہ کیا نا مسلم کو اور جوڑی کو، تو ماں نے 2 دفعہ بلا کے ماتھا چوم کے کہا اچھا دیکھو گھبرانا نہیں، ماموں پیچھے آ رہے ہیں۔ اچھا ایک عجیب کشش ہے رشتوں کی، چچا اور ماموں جہاں نظر آ جائیں نا تو بچوں کا دل بھرا ہو جاتا ہے۔ پھر ماں نے بلایا ابراہیم، محمد تم بڑے ہو، یہ چھوٹا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ مجھ سے کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا بچے ہیں کتنے کتنے تھے، مسیب شہر ہے، میرا دل ہے میں یہاں سے شروع کروں۔ مسائل بہت بڑا ہے، میری طاقت کم ہے، میری اوقات کم ہے، میری حیثیت کم ہے۔ مسیب شہر ہے، مسیب نام ہے اس زمیندار کا جس کی یہ ساری زمین ہے۔ فاصلہ بتاؤ،
اس نہر کا اور مسیب کا کتنا ہے. آج بھی جاؤ تیز رفتار گاڑی میں 2-3 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں کوفے سے مسیب جاتے ہوئے. شہادت ہوئی ہے کوفے کی نہر میں، فرات کی نہر نکلی ہوئی، وہاں پہ دونوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا. وہاں سے ان کی لاشیں دریا میں بہا دی گئیں. وہاں سے مسیب بڑی دور ہے. مسیب نام اس زمیندار کا ہے جس کی یہ ساری زمین ہے. یہ شہادت اس نے قلم بند کرائی ہے. کیا لکھتا ہے وہ کہ میں اپنی روٹین کے مطابق یہاں کھیتی باڑی کر رہا تھا، میری زمین میں سے نہر گزرتی تھی، میں نے دیکھا نہر کے اس پار کوئی برقع پوش بی بی ہے. جو رو کے کہتی ہے مسیح میرے بچوں کا خیال کر لے. کہتا ہے میں نے انسنی کی، دوبارہ رونے کی طرف آواز گئی. وہ رونا اتنا تھا کہ میرے سے برداشت نہیں ہوا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ بی بی نے مجھے اشارہ کیا مسیب آ گیا. میری رقیہ اجڑ گئی اور میں نبی کی بیٹی مدینہ چھوڑ کے آئی ہوں، اور میری رقیہ کے لالوں کو نکال لے. مسیب لکھتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیا کروں. میں نے ارد گرد دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. میں پھر چپ کر کے بیٹھ گیا. پھر آواز آئی مسیب مجھ دکھیاری کی فریاد سن، اور میری بیٹی اجڑ گئی. ارے کوفہ کھا گیا اور میرا مسلم مارا گیا. جب مسلم کا نام آیا مسیب کہتا ہے مجھے پتا چلا تھا کہ مولا حسین نے کسی وکیل کو بھیجا ہے، کوئی سفیر آیا ہے، مولا مسلم مارے گئے. جب اتنا سننا تھا کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے نہر میں چھلانگ لگائی. لاشوں نے آگے دوڑنا شروع کیا. میں نے کہا رک جاؤ اور میں تمہارا ہمدرد ہوں. میں نے لاشیں باہر نکالے، ایک دوسرے کے گلے میں بائے، نہ جانے کب سے تیرتے کہاں سے تیرتے آئے ہیں. کہتا میں نے لاشوں کو باہر نکالا. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بی بی تو بتا تو کون ہے. کہا میں زہرا ہوں. اتنا سننا تھا میں نے عورتوں کو جمع کیا اور نبی کی امت نے نبی کا گھر لوٹ لیا. ارے اجڑ گئی زہرا، زہرا کی بیٹیاں اجڑ گئی. ماتم حسین